اس کا 5واں باب اور 17ویں آیت سے دیکھیں۔ پریز دی لارڈ۔ پولس رسول کا کرنتھیوں کی کے نام دوسرا خط باب اس کی 17ویں آیت لکھا ہے، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو وہ نہیں ہو گئی۔ خدا کے بات کا پڑھا اور سمجھانا ہم سب کے برکراو سے بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ Glory to Jesus۔ آج 22 ستمبر 2020 اور خدا کی حضوری میں، اس لیے ہلیلویا، خدا کی تعریف ہو۔ اسی تو آج کے مقدس میں سے جو ہم مضمون سیکھنے کو وہ ہے نئی پیدائش۔ کیا جی؟ بولے کہ میرے ساتھ کیا ہے مضمون؟ نئی پیدائش، نیو برتھ۔ کیونکہ ہمارے منجی دو عالم یسوع مسیح ناصری کی زبان مبارکہ سے ان باتوں کا اظہار ملتا ہے کہ ہر مسیحی کو دو دفعہ پیدا ہونا پڑتا ہے۔ ایک دفعہ وہ اپنے خاندان میں اپنی والدہ کے بدن سے پیدا ہوتا ہے جو اس کی بایولوجیکل پیدائش ہے، اور دوسری دفعہ اسے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ وہ دوبارہ نئے طور پر، روحانی طور پر پیدا ہوتا ہے، اور ہر ایماندار کو اس نئی پیدائش کا تجربہ ہونا چاہیے، کیونکہ آج کی ورس کہتی ہے اگر کوئی، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے۔ مسیح میں رہتے ہوئے ہم پرانے نہیں رہتے۔ مسیح کی آمد سے، مسیح کی قبولیت سے، مسیح کو اپنانے سے ہماری سرشت بدل جاتی ہے۔ ہم پرانی انسانیت میں سے نکل کر، پرانی زندگی میں سے نکل کر، پرانی عادتوں سے نکل کر، پرانی سوچوں میں سے نکل کر نئے ہو جاتے ہیں، مخلوق ہی کچھ اور بن جاتے ہیں، کچھ نیا پن آ جاتا ہے۔ تبدیل ہونا چاہیے۔ اگر ہم مسیح میں ہیں تو پھر تبدیلی نظر آنی چاہیے، کیونکہ اس تبدیلی کو نیا مخلوق ہونا قرار دیا گیا ہے۔ اور یقین جانے، میں اس زمین پر رہتے ہوئے، کلام کا مناد ہوتے ہوئے اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں، غیر قومیں کہتی ہیں یہ بائبل مقدس بدل گئی ہے، تبدیل ہو گئی ہے۔ ہم اس بات کو نہیں مانتے، کیونکہ ہم نے اس کلام کی قدرت کو دیکھا ہے۔ ہم نے دیکھا بہتوں نے جنہوں نے اس بائبل کو جھوٹا کہا یا تبدیل شدہ کہا، جب انہوں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا تو اس کلام کی قوت نے، اس کتاب کی سچائی نے، اس کتاب کی قوت قدرت نے ان کی زندگیوں کو صرف نہیں بدلا، بلکہ وہ سر سے لے کر پاؤں تک اندر اور باہر سے بدل گئے، اور وہ نئے مخلوق ہو گئے، وہ پرانے نہیں رہے۔ اور اگر خدا ان کو جو مانتے نہیں ہیں ان کو تبدیل
کر دیتا ہے، ہم تو پھر خوش قسمت ہیں کہ ہم مانتے ہیں۔ بولے شکر کیا کریں، بہت سی باتوں میں شکر کرنے کے ساتھ ساتھ ایک شکر کیا کریں کہ خدا نے ہمیں مسیحی گھرانے میں پیدا کیا۔ یہ بہت بڑی شکر ہے۔ اگر کچھ یہ جو اور نسل کسی اور قبیلے کسی اور سے ہے اور یسی راشدی انہیں راشد دیا اور بہت بڑے سامنا پڑا، اگر کیا کرے اسی آپ پر کرم کیا اور کرسچن خاندانوں میں آپ پیدا ہوئے ہیں۔ ہاللیلویا ہاللیلویا، یہ خدا کی طرف سو کوئی نصیب ہے وہ اب نئے مخلوق کے مدرس پہ۔ لیکن اس میں ایک اور کلام مقدس حوالہ دیکھتے ہیں، پیش آتے ہیں ہمیں آئیے حزقیل 36واں باب اور اس کی 26ویں اور 27ویں آیت۔ حزقیل 36 کی بات کر رہا ہوں، 36 چیپٹر 26 آیت سے، اور میں تم کو نیا دل بخشوں، بولیں اور میں تم کو نیا دل بتاؤں، اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا۔ ذرا سے بولیں گے اب نئی روح تمہارے باطن میں کیا بول رہی ہے۔ اب ہم بھاگوں کے اوپر نہیں چلاتے ہیں، اگر نہیں تو آج کلام کوئی بولو نا، اور میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالا، جسم میں سے سنگین دل کو نکال ڈالوں گا اور گوشتین دل تم کو نائب کروں گا۔ ہاں جی، یہ کب ہوگا؟ یہ کس وقت وقوع پذیر ہوگا؟ میں تم کو نیا دل دوں گا، یہ تمہارا دل مختلف حالوں اور ہیلوں میں تمہیں مبتلا کرنا۔ یہ جو اکثر کہتے ہیں نا میرا دل نہیں کرتا کرتے جاتا، کیوں اکثر کہتے ہیں دل نہیں کرتا۔ خدا آپ کے دل کو بدل دے گا، نیا ہی دل لا دے گا۔ یہ جو کہتا ہے نا نہیں جانا، یہ کہے گا میں جانا، بولو ہاللیلویا۔ یہ کہتا ہے نا پانی کی بنیاد تو کیا کر رہی ہے، پرانا دل اور نیا دل تو کیا کر رہی ہے۔ یہ بڑا خدا کا فضل ہونے والا ہے ہم پر، کچھ پر ہو چکا ہے۔ یہ دل کے معاملے آسان ہے، دل کے معاملے۔ آئیے ذرا دل سے ریلیٹڈ کو بات کریں، کوئی آپ دنیاوی بھی کر سکتے ہیں، روحانی سکتے ہیں۔ یہ دل کیا چاہتا ہے کرنے کو؟ جی کمان بھائی کیا نہیں کرتا دل؟ ہاں جی اچھے کھانے کو کرتا ہے، ہاں جی اچھا پہننا، اوکے، اور ہمیں بھائیوں اور نہیں تو ابھی بتایا بھائی نے کہا کھانا کھانے کو دل کرنے کو دل، آپ کا کیا دل کرتا ہے؟ ہاں جی ساتھ کیا لیلو لب کیا دل لیا جناب بدل گیا دل لیا، تو کتا یہ نمان پوچھنی ہے کی کر دیں؟ ہاں جی کیا کرنے کو دل کرتا؟ میرا دل کرتا باجی کہ خدا کے گھر میں آنے، اور باقیوں تو دل کرتا اپنی کے گھر جانے کو۔ ہاں بتائیے کیا کرنے کو دل کرتا؟ ہاں جی بولے گا اور نہ آ جانا ہے، اور یہی دل ہے جو لڑائیاں کراتا ہے، یہی پرانا دل ہے جو فساد پیدا کرتا ہے، یہی وہ دل ہے جو قربانیاں دلا دیتا ہے، یہی وہ دل ہے جو آپ کو خدا کے حضور مقبول ٹھہرا دیتا ہے، یہی وہ دل ہے جو آپ کو عزت دلاتا ہے، اور یہی ہے جو آپ کو بے عزت کراتا ہے، کیونکہ میرا انہیں نہ بولتے دل نہیں کرتا۔
میرا فلانے دے گھروں کچھ کھان تے دل نہیں کرتا، لیکن فلانے دے گھروں کھان تے دل کرتا ہے۔ یہ دل کے معاملے ہیں نا سارے، ہے نا؟ لیکن آپ کے دل کی ایک خاص بات ہوتا ہے، کچھ باتیں دل سے نکالتے ہیں اور کچھ باتیں دل میں کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ خدا کے گھر میں جا کر پرستش کرے، کبھی کبھی دل کرتا ہے خدا کے گھر میں جا کر عبادت کرے، کبھی کبھی دل کرتا ہے خدا کے گھر میں جا کر رو کر دعا کرے، لیکن ابلیس ہمارے دل کے اندر کئی دفعہ رکاوٹ ڈال دیتا ہے اور ہمارا خدا کے گھر میں آنے کو دل نہیں کرتا۔ کئی لوگ بھی تصویر میں دل میں دوستو کلام میں لکھا ہے تو اپنا منہ خوب کھول تو میں اسے جو بات ہے تو وہ کچھ نہیں لے کر جائیں گے، کیونکہ ان کے خیال کہیں اور ہے، ان کی سوچیں کہیں اور ہے، ان کا دل کہیں اور ہے، بیٹھے وہ یہاں پر ہے اور بول نہیں رہے، بولے نہیں ہے قدر نہیں ہے بن کر آپ کے دل میں بھی ٹھہرتا۔ سو عزیزو خدا کا وعدہ ہے کہ وہ آپ کو نیا دل دے گا، بولے ہلیلویا۔ کیا کرے گا؟ آپ کو نیا دل اور آپ کو اس نئے دل میں دھڑکن محسوس ہوگی۔ لکھا ہے تمہارے جسم میں سنگین دل نکال لوں گا۔ سنگین دل، یہ سنگین دل کون سا ہوتا ہے؟ سنگین، یہ سنگ سے نکلا ہے اور سنگ پتھر کو کہتے ہیں، اب آسان ہو گیا۔ ہاں جی، سنگین دل کون سا ہے؟ پتھر دل، سخت دلی نکال دوں گا۔ تمہارے جسموں کے اندر گوشتین دل بھروں گا، کیونکہ خدا نے آدم کا دل پتھر کا نہیں بنایا تھا۔ کس کا بنایا تھا؟ کون سا؟ خدا نے کون سا دل بنایا تھا؟ خدا نے آدم کا دل پتھر کا نہیں بنایا تھا، لیکن انسانوں نے اپنے دلوں کو پتھر کا بنا لیا، اپنی عادتوں سے، اپنے کردار سے، اپنی باتوں سے۔ تو خدا نے کہا میں اس پتھر کے دل کو، سنگین دل کو نکال دوں گا اور اس کی جگہ گوشت کا دل دوں گا۔ آمین، ہلیلویا۔ اور گوشت کے دل کے اندر رحم ہوتا ہے، کیا ہوتا جی؟ ترس ہوتا ہے، کیا ہوتا جی؟ شفقت ہوتی ہے، کیا ہوتا جی؟ گوشت کا دل جو ہوتا ہے نا وہ بڑا نرم ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کسی کی اندر کی حالت سمجھنا چاہتے ہیں، وہ آپ کا دوست ہے یا دشمن؟ اگر آپ ٹھوکر کھا کر گر گئے تو اگر آپ کا دوست یا آپ کا
آپ کا جاننے والا کوئی رشتے دار جسے آپ جاننا چاہتے ہیں، اگر آپ ٹھوک کر کھا کر گر گئے تو وہ آپ کو پکڑنے کے لیے فکر مند دل کے ساتھ نہیں بڑھتا، بلکہ آگے سے ہنسنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کا دل آپ کے لیے سخت ہے۔ He decided کہ آپ گریں، اس کا دل ہے کہ آپ گریں، اس کا دل ہے کہ آپ بڑھے نہ، ترقی نہ کریں، لیکن خدا چاہتا ہے یہ سنگین دل نکل جائے جو دوسروں سے نفرت کرتے ہیں، جو دوسروں کو نیچا کرتے ہیں، جو دوسروں کے لیے طرح طرح کے کھڈے کھودتے ہیں، جو دوسروں کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا کہتا ہے یہ سنگین دل کر دوں گا، پھر نرم گوشتین دل تمہارے جسموں کے اندر ڈالوں گا، اور جب دل گوشتین ہو جائے گا تو پھر کمال ہو جائے گا۔ 27 میں آتا ہے اور میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تم سے اپنے آئین کی پیروی کرواؤں گا، اور تم میرے احکام پر عمل کرو گے اور ان کو بجالا۔ سخت دل کے ساتھ ہم خدا کے احکام پر عمل نہیں کر سکتے۔ یہ ڈیفینیٹلی اور کنفرم بات ہے، سخت دل خدا کا فرمانبردار نہیں ہو سکتا۔ نرم دل، اچھا کتنے لوگ ہیں جو ٹی وی دیکھتے ہیں؟ ایوری باڈی، سارے دیکھتے ہیں میرے خیال سے، کچھ نہیں دیکھتے ہوں گے۔ کوئی ایموشنل سین چل رہا ہے، کوئی لڑائی جھگڑے رہا ہے یا کوئی مرن والا، کتنے لوگ ہیں وہ مردے کو دیکھ کے آنسو نکل آ رہے ہیں۔ اندر سے بہت سارے لوگ ہیں ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹی وی دیکھ رہے ہیں انہوں نے کوئی پرابلم نہیں ہو رہی، ڈرونا سین دیکھ رہے ہیں انہوں نے پھر بھی کوئی پرابلم نہیں۔ اسی تو دل پتھر کے ہو گئے بن جاؤ، کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ لیکن یاد رکھیے نرم دل ہنسنے والوں کے ساتھ ہنستا ہے اور رونے والوں کے ساتھ روتا ہے۔ یہ ہے نرم دل کی نرم دل۔ خدا کے اندر نرم دل چاہتا ہے، اور پھر کرے گا کیا؟ پھر یہ دنیا کی عیش و عشرت، دنیا کی ساری باتیں نکل جائیں گی، اور وہ آپ سے اپنے آئین کو منوائے گا اور اپنے حکم آپ کے اوپر لاد دے گا۔ یعنی کہ لادے گا، وہ نرم جوا رکھتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ، میری بندی، میرا خاندان، میری کلیسیا، میرا چرچ، میری دل میرے حکم میں رہے اور میرے آئین کو مانے، اور اس بات کو کرنے کے لیے آپ کا دل پہلے وہ نرم کرے گا۔ یہ جو مائیں، بیٹوں کی مائیں جو ساسیں چاہتی ہیں نا کہ بہو میرا حکم مانے، کتنی ساسیں چاہتی ہیں کہ جو بہو میرے حکم پر چلے؟ آتے وہاں ڈرتے کیوں؟ کچھ کوئی گھر جا کے گل کی اڈانا پریشر کے سسا ہاتھ تک نہیں چکن نہیں آ ایڈا ڈرا کے رکھا تجھے۔ ہر ساس کی خواہش ہے بہو میرے حکم پر، اور ہر بہو کی خواہش ہے کہ ساس میرے کنٹرول میں آ جائے۔ تو یہ سخت دل سے نہیں ہونے والا۔ آج کلام سن لیجئے، یہ سخت کے ساتھ کام نہیں چلے گا اور ہو بھی نہیں سکتا۔ آپ ساتھ سخت وہ گھر سے سخت آئی تیار ہو گئے، ایک ٹکڑکا لگا رہنا ہے۔ اگر آپ نرم ہو جائیں تو اپنے آپ نرم ہو جائے گی، وہ نرم ہو جائے گی تو سانس اپنے آپ نرم ہو جائے گی۔ کہ خدا جانتا ہے کہ دل کے ساتھ سارا کچھ ہو سکتا ہے، سخت دل کے ساتھ کوئی محبت، کوئی پیار، کوئی رفاقت، کوئی صلح کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ جنگوں میں بیٹھتے بھائی
نرم دل کرنا پڑتا ہے، ماں کرنا پڑتا ہے، معافی ہوتی ہے، نہیں تو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں صلح جو ہونے لگ گیا نہیں یہ تو گال نہیں سی کرنی چاہیے او پھر نرم دل، رحم دل، پھر محبت بڑھتی ہے، پھر صلح ہوتی ہے، پھر دل صاف ہوتے ہیں، پھر خدا کے خوف میں ہم رہتے ہیں۔ خدا نے کہا میں ان سخت دلوں کو دلوں کو نکال دوں گا، کیا کروں گا؟ جسموں کے اندر کیا کروں گا؟ نرم گوشت کا دل ڈالوں گا، اور جب گوشت کا دل ہو جائے گا، جب نرم دل ہو جائے گا، پھر میرے آئین مانو گے، پھر میرے حکموں پر چلو گے، اور پھر تم کلام کے مطابق نئے مخلوق بن جاؤ۔ نئے مخلوق کن کے لیے؟ وہ جو کہتے تھے وہ یہ کسی کو بھڑیا نہیں دے جاتا، وہ جب آپ کے اندر نرم دل دکھیں گے تو وہ کہیں گے یہ وہ پرانا والا مجھے اریٹیٹ کر رہے ہیں، میں آپ کو سچی بات بتاؤں، مجھے اریٹیٹ کر رہے ہیں کہ میں کلام نہ سناؤں، آپ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، میں سنانے کے لیے تیار۔ پلیز وہ لوگ آگے بیٹھا کریں جن کو بولنے کی عادت ہے، جو آگے سے بولیں، جن کو بولنا نہیں آتا بیٹھا کریں، کیونکہ ہم نے اریٹیٹ کر رہے ہیں سر۔ نہ سکتے کہ آپ کلام بولنے کے لیے آپ نہیں، کن سوچوں میں گم ہے، خدا کی حضوری میں کیسے نہیں، حضوری میں کیسے تبدیلی آئے گی، آپ نے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عزیزوں میں وہ خادم نہیں ہوں جنہیں اتنے کلو برف دے ٹیلے سنتا کہ چل میرے بھائی تسی اپنے گھر دے میں اپنے گھر چندہ دے بیٹا دے گھر، میرے کو نہیں ہوتا۔ بھائی میں سکھانے والا خادم ہوں، میں چاہتا ہوں آپ کچھ لے کر جائیں، اور لینے کے لیے آپ کو ایکٹیو ہونا پڑے گا، آپ کو بولنا پڑے گا، اور کے لیے آپ کچھ بھی لے کر جائیں گے، جیسے آپ ویسے ہی بس چلے جائیں گے، کچھ تبدیلی نہیں آنے والی ہے۔ تو آج سخت مجھے آپ پریشان کر رہے ہیں، یسوع مسیح چاہتا ہے ہو جائے پر آپ پرانے ہی رہنا چاہتے ہیں، کیونکہ تبدیل ہونے کے لیے تیار نہیں، بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ کا دل ہی نہیں کرتا، میرا دل ہی نہیں کرتا، اور میں ٹھیک ہوں، میں بڑا بہترین ہوں، میں صحیح جا رہا ہوں، نہیں غلط جا رہے ہیں، کیونکہ کلام کہہ رہا ہے کہ آپ کی پتھر دلی آپ کو خدا کے قریب نہیں خدا سے دور لے کر۔ آپ کا اور میرا خدا یہاں موجود ہے، کس کس کا ایمان نہیں یہاں پر موجود ہے؟ تو پھر وہ آپ سے پیار کرتا ہے، وہ چاہتا ہے آپ کلام کر لیں۔ سو نیا دل، نئی روح، اور پھر کلام کی تابع داری، پھر آئین کی تابع داری، اور اس کے بعد ہوگا آپ کا ٹائٹل تبدیل ہو جائے گا۔ جیسے ہم نے مرکزی آیت میں پڑھا، اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، کیونکہ مسیح اندر سے بھی بدل دیتا ہے اور باہر سے بھی بدل دیتا ہے۔ ہاللیلویا! یہ مسیح کی قدرت ہے، یہ مسیح کی قدرت ہے، یہ کلام کی قدرت ہے، یہ کلام کی سچائی ہے کہ وہ بدل دیتا ہے، وہ تبدیل کر دیتا ہے، وہ نیا بنا دیتا ہے، اور ہم ٹائٹل پاتے ہیں، دنیا سے ٹائٹل پاتے ہیں، خدا کی حضوری میں گرے جاتے ہیں، نئے مخلوق، نئے لوگ، پرانے لوگ نہیں۔ اور کچھ مثالیں بائبل مقدس میں سے میرے پاس ہیں، لیکن اس سے پہلے یونان کی انجیل 30 باب اس کی 30 آیت میں ہم دیکھتے ہیں، یسوع نے قوم میں اس سے کہا میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرک سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نئے نہیں ہوں گے، بادشاہی کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ پرانے بادشاہ نہیں ہو سکتے، نئے ہوں گے۔ آپ
آپ کے نیک مال، آپ کی غریبوں کی مدد، آپ کی بیماروں کے لیے مدد، یہ سارے اچھے کام ہیں، لیکن بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے نئے سرے سے پیدا ہونا ضروری ہے۔ اور نئے سرے سے پیدا آپ کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ اپنے گناہ کا اقرار کر کے، توبہ کر کے، آپ جب یسوع مسیح کے اندر آ جاتے ہیں، یسوع مسیح کو اپنا لیتے ہیں، یسوع مسیح کو سر سے لے کر پاؤں تک اپنا آپ دے دیتے ہیں، تو پھر وہ آپ کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ پانی کا بپتسمہ مرنے اور جی اٹھنے کی نشانی ہے۔ جب ہم یسوع کو قبول کرتے ہیں تو ہم توبہ کرتے ہیں، اور توبہ کے بعد پانی کے بپتسمے کی باری آتی ہے تاکہ ہم نئے سرے سے پیدا ہونے کا دوسرا اسٹیپ لے سکے۔ اور جب ہم پانی کے اندر لے کر جایا جاتے ہیں تو یہ مر جاتے ہیں پرانی انسانیت میں، اور جب پانی سے باہر نکلتے ہیں تو ایک نیا انسان نکلتا ہے، ایک نئی مخلوق نکلتی ہے۔ یسوع مسیح کی کلیسیا کا ممبر، یسوع مسیح کی کلیسیا کا خاندان کا شخص نکلتا ہے، اور وہ نیا مخلوق کہلاتا ہے۔ وہ نئے سرے سے پیدا ہونا، یسوع مسیح میں آنا، نیو برتھ، نئی پیدائش کا تجربہ ہر مسیحی کی زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے۔ چند بائبل مقدس کے کردار جنہوں نے اپنا آپ یسوع کو دیا اور یسوع نے ان کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دیا۔ نئے نامے کا ہیرو پولس، آپ کو پتا ہے پولس کا پہلا نام کیا تھا؟ ہاں جی، ساؤل۔ اور یہ ساؤل بڑا طاقتور شخص تھا، جسمانی طور پر بھی، معاشی طور پر بھی، اور یہ روحانی طور پر بھی شریعت کا عالم تھا، اور وہ یسوع مسیح کے شاگردوں کو مارتا، کوٹتا اور جیلوں میں ڈالتا تھا۔ لیکن یسوع مسیح نے اپنا آپ جب اس پر ظاہر کیا تو اس کا سخت دل جو مسیحیوں کے لیے سخت تھا، جو مسیحیوں کو سزائے دینے کے لیے تیار تھا، مسیحیوں کو چوٹ پہنچانے مارنے کے لیے تیار تھا، جب یسوع مسیح اس کی زندگی میں آ گیا تو وہی ساؤل جو اپنے لوگوں کو یعنی کہ یسوع کے لوگوں کو مارتا، کوٹتا اور سزائے دلاتا تھا، وہی یسوع مسیح کی خاطر خود دکھ سہنے کے قابل ہو گیا۔ اور جب یسوع کے لیے اس نے دکھ اٹھائے تو پھر یسوع نے کیا کیا؟ یسوع نے اس کا نام بدل دیا۔ اس کا نام ساؤل تھا۔ جب اس کا دل بدل گیا، جب اس کی روح بدل گئی، جب اس کے خیال بدل گئے، جب اس کی اندر سے حالت بدل گئی تو یسوع نے اس کا نام ساؤل سے بدل کر پولس رکھ دیا۔ ہاللیلویا، تبدیلی آ گئی۔ پھر یسوع مسیح نے اپنی زندگی میں ایک مچھیرے کا نام بدلا۔ کوئی جانتا ہے مچھیرے کا نام کیا تھا؟ ہاں جی، پیٹر، پترس مچھلیاں پکڑتا تھا، اس کا نام شمعون تھا۔ اس کو مچھلیوں کی مارکیٹ میں شمعون کے نام سے جانتے تھے، لیکن یسوع مسیح نے اسے کہا اے شمعون میں تجھے بلکہ یسوع نے کہا اے شمعون تو مچھلیاں پکڑتا ہے، میں تجھے بندے پکڑنے والا بنا دوں گا، آج سے تو شمعون نہیں بلکہ تو پترس کہلائے گا۔ اور پترس کا دل اندر سے بدل گیا اور وہ اس کے آئین اور اس کے قانون کو ماننے والا بن گیا۔ پھر ہم یہودیوں کے جد امجد ابراہم سے واقف ہے، اور ابراہم کا پہلا نام ابرام تھا۔ کیا تھا جی؟ کیا نام تھا جی؟ ابرام۔
اور ابرام کو جب خدا نے کہا کہ تو چل جہاں میں تجھے کہتا ہوں چل، اپنے ناطے داروں کو چھوڑ دے، اپنے وطن کو چھوڑ دے، اپنے گھر علاقے کو چھوڑ دے اور وہاں چل جہاں میں تجھے لے کر جاؤں گا۔ اور ابرام خدا کا حکم مان کر چل پڑا، تو ابرام کا نام خدا نے بدل دیا۔ ابرام کا مطلب ہے باپ، اور ابرام کا نام بدل کر خدا نے اس کا نام رکھ دیا ابراہام۔ ابراہم کا مطلب ہے باپ، لیکن ابراہام کا مطلب ہے قوموں کا باپ۔ خدا نے اس کی حالت اندر سے بدلی اور اس کا نام بھی تبدیل کر کے رکھ دیا۔ ہاللیلویا۔ خدا آپ کو بھی بدلنا چاہتا ہے، آپ کو تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ اب سالوں سے مسیح سب سے خدا کے بننے بھی ہیں، لیکن بدلے نہیں کیونکہ آپ بدل چاہتے ہیں، بدلے نہیں کیونکہ آپ بدلنا نہیں۔ آج آپ کو نیا بنانا چاہے، ہاللیلویا۔ اس کی مرضی ہے کہ آپ نیا بن جائے، اس کی مرضی ہے کہ آپ تبدیل ہو جائیں۔ اور پھر ایک اور شخصیت جس کا نام یعقوب، اب دلوا بھائی کہ پیمانے ہونے کا حق لے لیا، کس کے بدلے؟ دعویٰ کے ادھر میں داد نہیں کہا، کدھر؟ پھر بھائی شاک پہن کر اپنے باپ سے برکت لے لی۔ یعقوب جہاں میں ایڑی پکڑنے والا، لیکن خدا نے وہ دل بدلا، خدا نے اس کی چپ کو بدلا، خدا نے اس کے ہر طرح کے گناہ معاف کر دیے، اور وہ جو ایڑی پکڑنے والا تھا جس کا نام یعقوب تھا، بھائی اس سے ناراض تھا، لیکن جب وہ خدا کے کام کے مطابق آیا، جب وہ خدا کے حکم جھکا، جب وہ توبہ دار ہو گیا، تو خدا نے دل بدل دیا، سخت دل دیا، گوشت کر دیا، اور یعقوب کا نام بدل کر اسرائیل رکھ دیا۔ یعقوب کا مطلب ہے پکڑنے والا، لیکن یعقوب مطلب ہے ایڑی پکڑنے والا، لیکن اسرائیل کا مطلب ہے پرنس آف گاڈ، خدا کا شہزادہ۔ خدا کبھی نام بدلنا چاہتا ہے، دل بدلنا چاہتا ہے، سوچے بدلنا چاہتا ہے، عقل بدلنا چاہتا ہے۔ آپ اس کے خدمت میں آئے، آپ دل انسان بن جائیں گے۔ کہنا پرانی زندگی لا دیجئے، پرانی زندگی بہت گزر چکی، آؤ ہم خدا کے اس کلام کو اگر نئے سرے سے پیدا نہیں ہوا، وہ آسمان کی بادی میں دل نہیں۔ نیکودیموس شرک آ وہ یسوع مسیح کے پاس کہتے ہیں، کہتا ربی میں تو نہیں کرتا، میں اب بوڑھا ہو رہا ہوں، تو میں نئے سرے سے ہو سکا، میں کیسے دوبارہ ماں کے پیٹ میں جا سکتا، پھر کیسے یسوع سکھا نئے سرے سے انسانیت کو چھوڑا اور نئی انسان کے اندر آنا ہے، دنیا کو چھوڑنا، روحانی طور پر خود کے تابع ہونا ہے، یہ ہے اس لیے پیدا ہونا۔ آج میں اور آپ زندگیوں پر چند لمحوں کے لیے غور کریں کہ کیا ہم نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں؟ اگر ہوئے ہیں تو آپ آسمان کی بات کے بادشاہ زمین پر بھی اور آسمان پر بھی آپ کے لیے بادشاہی انتظار کر رہی ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، اگر آپ ابھی تک نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے، تو گیٹ ریڈی، آج کا کلام میری بہن آپ کے لیے ہے، میرے بھائی آپ کے لیے ہے۔ خدا چاہتا ہے آپ بدل جائیں، خدا چاہتا ہے آپ کا دل جائے، گوشت دل پیدا کر لیجئے اور گوشت دل فرمانبر ہوگا، اور یسوع مسیح آپ کی زندگی میں نئے نئے کام کرے گا، معجزے کرے گا۔ ذرا مرکز 16 کی 16 طرح دیکھیں، جلدی سے دیکھیں گے، اور پھر آپ کو کلام مقدس کی اس ورس کا اور زیادہ اچھے سے سمجھ لگے گی۔ 16 کی 16 میں لکھا ہے، بلکہ 15 میں چلتے ہیں، اور اس نے ان سے کہا تم تمام دنیا میں جاؤ، ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، جو اللہ ہے۔ شرط کیا ہے؟ تم انجیل کی منادی کرو جیسے میں کر رہا ہوں، تم منادی کرو، جو ایمان لائے، جو مان لے، جو کلام کو قبول کر لے، جو
جو اس بات کو جو کلام میں لکھی ہے وہ اپنا لے تو پھر کیا ہوگا؟ سنیے گا، جو ایمان لائے وہ بپتسمہ لے۔ ایمان لانے کے بعد کیا دوسرا کام کرنا ہے؟ بپتسمہ لے، وہ نجات پائے گا، وہ نجات یافتہ کہلائے گا۔ اور پھر جو آئے نشان ہوگی، ایمان لائے اور نہ لائے مجرم پیدا آ جائے گا۔ اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ موجود ہے، سنیے گا کیا کیا ہوں گے؟ وہ نام سے بدروح نکالتے ہیں، اس کے نام سے یہ جو گالیاں نکالنے والا، یہ جو لڑائی جھگڑے کرنے والا، یہ جو بدکاریاں کرنے والا، جب یسوع کے آئین کے کنٹرول میں آ جائے گا، اس کے حکم میں آ جائے گا، تو پھر ایمان لانے والا کیا کرے گا؟ تم میرے نام سے بدروہوں کو نکالو گے۔ آپ کے منہ میں ایسی طاقت آ جائے گی کہ آپ بولیں گے بدروہیں نکل جائیں گے۔ ہاللیلویا! یہ نئے دل کا کمال ہے، یہ یسوع مسیح کو قبول کرنے کا کمال ہے، یہ بپتسمہ لینے کے بعد روح سے بھرنے کا کمال ہے۔ تم بولو گے اور بدروہیں نکل جائیں گی۔ نئی زبانیں بولو۔ ہاں جی، کیا کریں گے جی؟ ہاں جی، سانپوں کو اٹھا لیں گے، اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے تو انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا۔ اور پھر وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو اچھے ہو جائیں گے۔ ایمان لانے والوں کی، ایمان نہ لانے والے، قبول نہ کرنے والے اپنے دل تخت مجرم ٹھہرائے جائیں گے، لیکن ایمان لانے والوں منہ میں تیر، ایمان لانے والے بولیں گے، اپنے کلام مکاشفات دے گا، لیکن انسان کو بھی نئے سے پہلا سٹیپ ہے۔ اپنے بڑی خداوند یہ گزری ہے، زندگی کی ساری کمیاں، سارے گھاٹے یسوع کے ساتھ جڑے، اپنا دل یسوع دے تاکہ وہ ہمیں نیا بنا دے، تبدیل دے اور ہمیں ایک نئی مخلوق دے۔ آئیے خدا یسوع کے حضور اپنے پورے اپنی جو اور خدا کے چند دموں کے لیے بات